He was Dr. Sajid Shaheen Saab. Thank you, sir, for your precious time. Going forward, I would like to call one of the best stars of the campus, the President of Department of Islamic Studies of Islamic University Bahawalpur, Bahawalnagar campus, Dr. Munir Azhar Saab. Please welcome him warmly. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر منیر اظہر, اسسٹنٹ پروفیسر فرام اسلامک اسٹڈیز, ناٹ ڈائریکٹر, ناٹ پریزیڈنٹ, ناٹ چیئرمین. قرآن پاک کے حوالے سے اس مجلس کے انعقاد پر ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب, ڈائریکٹر کیمپس, باقی سب لوگ, سب اسٹوڈنٹس مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ ہمارے اس تعلق کو ابدی بنا دے اور آخرت میں بھی ہمارا سفارشی بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. اپنی خلافت کے دور میں ایک دن وادی عثفان میں تھے تو نافع بن عبد الحارث, یہ مکہ کے گورنر تھے, ان سے ملنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. تو جب ملنے آئے تو ان سے پوچھا کہ بھئی مکہ سے آپ تو یہاں مدینہ آئے ہو, پیچھے اہل مکہ پر کس کو گورنر بنا کے آئے, نائب کس کو بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو مکہ کا نائب بنا کے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کون؟ تو کہنے لگے کہ وہ ہمارے غلام جو آزاد ہوئے ان سے ان کا تعلق ہے, موالی سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے کہنے لگے کہ غلام کو آپ نے مکہ کا گورنر بنا دیا؟ تو نافع فرمانے لگے کہ انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری ہے, فرائض کے علم کا عالم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واقعی سچی بات ہے, تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے, عروج دیتا ہے اور عروج دے گا, اور بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے, اسی کتاب کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں اللہ رب العزت گرا دیتا ہے. عروج و زوال کا معیار یہ کتاب ہے. سید محمد عبدہ کی کتاب سے اگر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے اور انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مختلف نظاموں کا شکار لوگ, کبھی کوئی سسٹم آ گیا, کبھی سوشلزم آیا, کمیونزم آیا, فلاں, اس وقت بھی سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں غالب ہے, سارا پیسہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے سرمایہ دار کی جیب میں جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان سب اندھیروں کے اندر اگر کسی کے پاس روشنی کی کرن اور مشعل موجود ہے تو وہ مسلمان ہے. اگر قرآن سے خود روشنی حاصل کر لیں اور دوسروں کو اس روشنی سے متعارف کروا دیں تو دنیا میں آج بھی غالب آ سکتے ہیں. تو ترقی کا معیار, عروج کا معیار یہ کتاب ہے, جس سے جڑنے کا ہماری حکومت نے, یونیورسٹی نے موقع فراہم کیا ہے. بہت ہی خوشی کی بات ہے. امید ہے کہ یہ آپ کا تعلق ہمیشہ برقرار رہے گا. آپ لوگ بہت انگلش پڑھتے ہیں, میں نے بھی کوشش کی ہے, مزید آپ کوشش کریں گے. اپنے اسٹوڈنٹس کو میں ایک اسائنمنٹ کروایا کرتا ہوں, آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے ذرا حساب لگا کے آپ بتائیں کہ
گریجویشن تک کم از کم یہاں پر اسٹوڈنٹ ایف اے ایف ایس سی کے بعد یا گریجویشن کے بعد آئے ہوئے ہیں، گریجویشن تک آپ نے کتنے گھنٹے انگلش کو دیے ہیں؟ میرے اسلامیات کے اسٹوڈنٹ کئی کہتے ہیں جی سارا ٹائم ہی انگلش دا، اور کئی کہتے ہیں جی 8,000 گھنٹے 10,000 گھنٹے، میں نے کہا چھٹیاں وغیرہ نکال دیں، چلے 5,000 گھنٹے 4,000 گھنٹے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عربی کے لیے آپ نے کتنے گھنٹے دیے؟ اذان حالانکہ روزانہ عربی میں ہوتی ہے، خطبہ جمعہ عربی میں ہوتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو امام تلاوت عربی میں کرتا ہے، تراویح کے لیے جاتے ہیں تو قرآن عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ ماحول میں باوجود ہمارے پیچھے ہونے کے، ہماری بے عملی اور بد عملی کے، عربک پھر بھی موجود ہے، ہمیں سنائی دے رہی ہے، اور اس کے بعد شکوہ ہمارا ہے کہ بھئی عربی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، میٹرک پاس اچھا اسٹوڈنٹ دیں 2 سال میں بہترین عربی سیکھ سکتا ہے۔ آپ نے وقت ہی نہیں دیا، دوسری چیزوں پہ لگے رہے اور اس کتاب کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اس لیے یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے، اور ابھی سکولز میں بھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ اگر یہ ہو گیا تو اصل بنیاد وہاں سے پڑتی ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ جب تک آپ عربک زبان کا بیسک سٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ نہیں سمجھتے، اس وقت تک کما حق ہو قرآن سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ قرآن کی ہدایت، اس کی تعلیمات، اس کے مفاہیم یہ آپ جان سکتے ہیں، اس کی تشریحات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو خود قرآن سے سمجھنا ہے تو پھر آپ کو عربی کا سٹرکچر، بنیادی ڈھانچہ ایک حد تک سمجھ آنا چاہیے، پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت سی تفسیریں کھول سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس کی چابی آ چکی ہے، اتنی تفسیریں ہیں کہ یہ اس حال میں بھی پوری نہیں آ سکتی۔ اس لیے یونیورسٹی میں یہ پروگرام شروع ہوا، بہت ہی خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب انہوں نے بڑی محنت اور کاوش کی، اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب ان کی نگرانی ہمیشہ اس میں شامل رہی۔ امید ہے کہ سب بچے بھی اس میں ضرور حصہ لیں گے، اور یونیورسٹی بھی مزید اس کے لیے کچھ اقدام کرے گی تاکہ بچوں کے اندر یہ عادت عام ہو۔ آپ نے پڑھ لیا ہے، اگر آپ یہی کورس اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، بہت سے بچے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی فیلڈ نہیں ہے۔ بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس آپ کا گھر ہے، فیملی ہے، ٹاؤن ہے، وہاں پر آپ ایک دفعہ پڑھا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے بہتر ہو جائیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد آئے، میجر ڈاکٹر ہیں، پھر قرآن مجید پڑھا، ناظرہ قرآن مجید درست کیا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، صحیح بخاری پڑھی، اور اتنی عربی ماشاءاللہ سمجھنے لگے ہیں کہ عربی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کبھی پھنس جائیں تو کسی عالم سے رجوع کر لیتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب، یہ نیورو فزیشین مشہور ڈاکٹر ہے، اس نے اپنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہسپتال چلاتے ہوئے 5 سال میں پورا درس نظامی عربک زبان سیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، سروس میں جا کے آپ کو خیال آئے۔ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، بہت سا ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے۔ یہ کورس ایک دفعہ گھر میں، محلے میں پڑھا دیں، آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا زیادہ آتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کا، اور دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب یا آپ کے حق میں حجت اور دلیل ہے یا آپ کے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں اس کو حجت اور دلیل بنائے، اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔